الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم صدق رسول النبي الكريم۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ یہاں اصل میں لوگوں کے مزاج اور اللہ جل شانہ کا جو سنت ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لوگوں کا مزاج تو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، کہ ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو لیتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز ہے اس کو چھوڑتے ہو۔ اور یہ عمومی طور پر انسانی زندگی پر حاوی ہے، پوری زندگی میں۔ اس وجہ سے جو لوگ بھی یعنی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں یا کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو جب اس کے سزا سے ڈرایا جاتا ہے، عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو وہ ٹال دیتے ہیں، دیکھا جائے گا، عمومی قاعدہ ہے، دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ ذرا ان سے بھی تھوڑے سے آگے ڈیٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کون ادھر سے آیا ہوا ہے، مطلب یہ۔ اور جو ان سے بھی ڈیٹ ہوتے ہیں اور اپنے مستیوں میں یعنی دلدل میں پنسے ہوتے ہیں، تو وہ پھر یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ تم لوگ جو کہتے ہو وہ کہاں ہے، بتاؤ نا، یعنی وہ چیلنج کر لیتے ہیں قسم کا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے مزاج کے بارے میں بتایا کہ بندوں کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ جس وقت گناہوں میں پنسے ہوتے ہیں یا کفر میں پنسے ہوتے ہیں، تو اگر ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ انکار کر لیتے اور کہتے کہ ایسا ہے نہیں، مطلب گویا کہ اس کو سمجھ لیتے کہ ایسی ہی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ کوئی بات کوئی کہہ دیتے کوئی کہتے نہیں، لیکن اس کے ساتھ رویہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے چیزیں ہیں نہیں۔ لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہوں گی، اور جس وقت اس کا وقت مقرر ہے اس وقت پھر یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ میں توبہ کر لوں، میں وصیت کر لوں، نہیں، یہ والی بات نہیں ہوگی۔ پھر جب پکڑ ہوگی تو پکڑ ہوگی پھر۔ تو اس صورت میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں پکڑے گی، جو یہ بات چیت کر رہے ہوں گے ان کے درمیان ہی بس، پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ موت اس کا کچھ پتہ نہیں، ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے یکدم ختم۔ تو انڈیا میں ایک شادی ہو رہی تھی، جیسے شادیوں کا رواج ہے، پھر اس میں لوگ ناچ رہے تھے، دولہا بھی ناچ رہا تھا، اور گھر پہنچنے سے پہلے پہلے گھوڑے سے گر پڑے اور بس ختم، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہاں جی۔ یہیں پر عزیز نرسنگ ہوم کا جو ڈاکٹر تھے ٹیلی فون پر اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے، بس منہ میں جاگ آ گئی، ریسیور گر گیا اور ختم۔ آپریشن تھیٹر قریب، خود ڈاکٹر، نرسیں موجود، ڈاکٹر موجود، دوائیاں موجود، موقع ملے تو ملے نا بھئی، ہاتھ بڑھانے کو بھی اگر موقع نہ ملے پھر کیا کریں گے؟ منہ کھولنے کا موقع نہیں ملے تو پھر کیا کریں گے؟ بات کرنے کا موقع نہ ملے تو کیا کریں گے؟ وہ تو انسان ہے، انسان تو اس وقت تک
زندہ ہے جب تک اللہ چاہے. اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا کہ بس ختم تو بس ختم، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اس وقت تک ٹھیک ٹھاک انسان ہے، بس جب تک اللہ کا حکم ہے. قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ جو روح ہے وہ میں ایک امر ربی ہے. تو امر ربی میں آنا بھی امر ربی ہے اور جانا بھی امر ربی ہے. مطلب اس میں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ پاک نے اس کو امتحان کے طور پر اسباب میں چھپایا ہے. لوگوں کو اسباب سے ہوتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً مسبب الاسباب کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے. یہ بنیادی بات. تو یہاں پر یہ والی بات ہے، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. پھر یہ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے. تو اس وجہ سے جو ابتدا میں یہ حالات آنے سے پہلے پہلے اگر ڈر گیا اور لوٹ گیا واپس خیر کی طرف تو وہ تو بچ گیا. اور اگر ایسا نہیں، اس نے رسک لے لیا، تو رسک لوگ لیتے ہیں. آج کل تو بڑی معمولی چیزوں کے لوگ لیتے ہیں. سیلفی نہیں ہوتی، سیلفی اس کے لیے لوگ کتنا رسک لیتے ہیں، حالانکہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ ہمارے ادھر وہ جو ویلنگ کرتے ہیں موٹر سائیکل پہ بچے، بعض تو ذرا بڑے بھی ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ویلنگ کرتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا ویلنگ جو کرتے ہیں ان کو کوئی بھی معاشرے میں آدمی عقل مند سمجھتا ہے؟ اس کی تعریف کرتا ہے؟ کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو اس کی تعریف کرے، کوئی اس کو عقل مند سمجھے. لیکن وہ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں، اتنا بڑا رسک لیتے ہیں، موت کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ موت کے ساتھ کھیلو لیکن جہاد میں کھیلو، دین کی خدمت کرتے ہوئے. کوئی اور جو فلاحی کام ہو اس میں اگر رسک لینا چاہو تو لے سکتے ہو، گرچہ وہاں پر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن وہ کوئی مقصد چیز تو ہوگی. یہ تو مقصد ہی نہیں، کس لیے جان دے دی اور کتنے لوگ کی جانے جاتی ہیں. کم از کم میں باس کو دیکھ چکا ہوں، خود دیکھ چکا ہوں. وہ گاڑی ہماری آ رہی تھی ایکسپریس روڈ پہ، اور پتہ نہیں وہ موٹر سائیکل کے ساتھ کیا کر رہا تھا. ہماری تو گاڑی پاس سے گزر گئی، تو موٹر سائیکل اس سے پہلے جا رہی ہے اور وہ اس کے پیچھے بالکل سڑک کے سے کھرچ کے مطلب جا رہا ہے. پتہ نہیں اس کا حال کیا ہو گیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہوگا. اگر بچ بھی گیا ہے تو پتہ نہیں کس حال میں بچا ہوگا، پوری زندگی اس کے کیا مسائل ہوں گے. لیکن لوگ کرتے ہیں تو لوگ رسک لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. فضول چیزوں کے لیے بھی رسک لیتے ہیں، اور یہاں پر بھی لوگ رسک لے رہے ہیں. لہذا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، رسک نہیں لینا چاہیے. کچھ ایک کام ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو ماننا پڑتا ہے، اور وہ یہی چیز ہے کہ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی بے مقصد نہیں. ہم لوگ یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر لیں. آگے قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.